ایک دفعہ کا ذکر ہے، بہت دور ایک خوبصورت اور خوشحال بادشاہی تھی۔ اس بادشاہی میں ہر طرف ہریالی، رنگ برنگے پھول اور خوشیوں کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ محل کے باغات میں پرندے چہچہاتے تھے اور ہوا میں محبت کی خوشبو بسی رہتی تھی۔ اسی بادشاہی میں ایک بادشاہ اور ملکہ رہتے تھے۔ وہ دونوں بہت نیک دل اور اپنی رعایا سے بے حد محبت کرنے والے تھے۔ کئی سالوں کی دعا کے بعد اللہ نے انہیں ایک پیاری سی بیٹی عطا کی۔ وہ بچی اتنی خوبصورت تھی کہ دیکھنے والے حیران رہ جاتے۔ اس کی جلد برف کی طرح سفید، ہونٹ گلاب کی طرح سرخ اور بال رات کی طرح کالے تھے۔ اسی وجہ سے اس کا نام رکھا گیا سنو وائٹ۔ سنو وائٹ جیسے جیسے بڑی ہونے لگی، وہ خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اخلاق میں بھی بہت اچھی تھی۔ وہ ہر کسی سے محبت سے بات کرتی، غریبوں کی مدد کرتی اور ہمیشہ مسکراتی رہتی۔ لیکن قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ کچھ سال بعد سنو وائٹ کی ماں یعنی ملکہ کا انتقال ہو گیا۔ بادشاہ بہت غمگین ہو گیا۔ وقت گزرا تو بادشاہ نے دوسری شادی کر لی تاکہ محل میں ایک ملکہ ہو اور سنو وائٹ کو ماں جیسی محبت مل سکے۔ لیکن نئی ملکہ اندر سے بہت سنگدل تھی۔ وہ باہر سے تو خوبصورت تھی، مگر اس کا دل حسد اور غرور سے بھرا ہوا تھا۔ اس ملکہ کے پاس ایک جادوئی آئینہ تھا جو ہمیشہ سچ بولتا تھا۔ ملکہ روز اس آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر پوچھتی، آئینہ آئینہ، اس دنیا میں سب سے خوبصورت کون ہے؟ آئینہ جواب دیتا، ملکہ عالیہ آپ ہی سب سے خوبصورت ہیں۔ یہ سن کر ملکہ خوش ہو جاتی۔ مگر وقت گزرتا گیا اور سنو وائٹ جوان ہونے لگی۔ وہ اب ایک خوبصورت شہزادی بن چکی تھی اور اس کی معصومیت اور حسن کے چرچے پورے ملک میں ہونے لگے۔ ایک دن ملکہ نے پھر آئینے سے پوچھا، آئینہ آئینہ، اب بتاؤ اس دنیا میں سب سے خوبصورت کون ہے؟ اس بار آئینے نے جواب دیا، ملکہ عالیہ اب خوبصورت ہے، لیکن سنو وائٹ اب سے زیادہ حسین ہے۔ یہ سن کر ملکہ کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ اس نے چیخ کر کہا، کیا وہ لڑکی؟ نہیں، یہ میں برداشت نہیں کر سکتی۔ میں ہی سب سے خوبصورت رہوں گی۔ ملکہ کے دل میں حسد کی آگ جل اٹھی۔ اس نے اسی وقت اپنے شکاری کو بلایا۔ شکاری آیا تو ملکہ نے سخت لہجے میں حکم دیا، سنو وائٹ کو جنگل میں لے جاؤ اور اسے ہمیشہ کے لیے ختم کر دو۔ شکاری یہ سن کر گھبرا گیا، کیونکہ سنو وائٹ بہت معصوم تھی، مگر وہ ملکہ کے حکم سے انکار بھی نہیں کر سکتا تھا۔